اللہ یأمر بالعدل والإحسان۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ خالق الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنی میں اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تحلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آگے بلایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آگے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آگے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی رحمت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرما دیا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش نے اپنی آخری کتاب کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین کے قلب اتھر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان کے حوالے سے آج کا خطبہ جمعہ اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو میں آپ حضرات کے گوشگزار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ہم آج کل اس بات پر بآسانی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ظلم، بربریت، حق تلفی، ناانصافی، چھینا جھپٹی اپنے پورے عروج میں نظر آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، داخلی سطح کے اوپر گھر گھر میں ظلم ہے، گھر گھر میں ناانصافی ہے، بہنوں اور بیٹیوں کے حصوں کو کھا جانا یہ عام بات ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی حق تلفی کر جاتا ہے، یہ بالکل عام بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، میاں بیوی کو زد و کوب کر دیتا ہے، یہ بالکل عام بات ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم عدل سے کام لیں اور احسان سے کام لیں۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کا حق بنتا ہے اسے دے دیا جائے، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو حق نہیں بنتا وہ بھی دے دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس پیارے نبی کے ماننے والے ہیں جو دنیا کے اندر عدالت کو لے کے آئے، دنیا کے اندر انصاف کو لے کے آئے۔ حضرات گرامی قدر، ایسا عدل کہ نہ آسمان کے چہرے نے کبھی دیکھا، نہ زمین کی پشت نے کبھی ایسے عدل کو دیکھا جو پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے لوگوں کو عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، آپ کی زندگی میں بنو محزون کی ایک عورت چوری کرتی ہے، حضرت زید فاطمہ
منظومیہ کی سفارش لے کے آتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید حضرت رسول اللہ کے محبوب صاحب کی سیدنا زید بن حارثہ کے فرزند ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم میں اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، لو ان فاطمہ بنت محمد سارقت لقطعت یدہا، یہ تو بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، اگر محمد کا قلب اطہر ہو، خدیجہ کا لمب جگر ہو، علی کا نور نظر ہو، اور حسن و حسین کی مادر محترم ہو، سیدات النساء اہل جنہ ہو، اور وہ فاطمہ ہو جس کے سر کے بالوں کو آسمان کے سورج نبی نہیں دیکھا، اگر وہ بھی چوری کرے نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا۔ حضرات گرامی قدر، عدل جس معاشرے میں ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر حق الفی کے امکانات بہت معدوم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، گھر کا سربراہ باپ ہوتا ہے اور باپ پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر کے نظام کو عدالت کی بنیاد کے اوپر کھڑا کرے۔ اگر ایک بیٹے کو کوئی تحفہ دیا ہے، حضرات گرامی قدر، وہ تحفہ اس وقت تک جائز نہیں ہوگا جب تک دوسرے بیٹے کو بھی اتنی مقدار کا تحفہ نہیں دیا جاتا۔ سید العرب والعجم ایسے ہدیوں کے اوپر گواہ شاہی بننے کے لیے تیار نہ ہوا کرتے تھے جن ہدیوں کے اندر دوسرے بھائی کی حق تلفی کا عنصر موجود ہوا کرتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ جسٹس کا وہ عظیم الشان نظام اور یہ عدالت کا وہ عظیم الشان پیغام تھا کہ جس نے اسلام کی دعوت کو گھر گھر کے اندر پہنچا دیا، گھر گھر کے اندر پھیلا دیا۔ حضرات گرامی قدر، غیر مسلم اسلام کے پیغام عدالت کو دیکھ کر فوراً سے پہلے حلقہ بہوش اسلام ہو جایا کرتے تھے۔ علماء راشدین نے سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین کے پیغام عدالت کو کچھ اس انداز کے اندر نافذ و جاری فرما دیا کہ سیدنا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم خود تو کہ من لگے ہوئے کپڑے پہننا گوارا کر لیتے تھے، لیکن اپنی رعایا کے اندر کسی کی بھوک اور کسی کی پیاس کو برداشت کرنے کے پرمادہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عمر فاروق نے، حضرت ذوالنورین نے، حضرت علی المرتضیٰ نے کائنات کے اندر عدالت کی حکومت کو انٹروڈیوس کروایا، اس انداز کے اندر عدالت کو انٹروڈیوس کروایا کہ پوری دنیا کے لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ امن اگر ملے گا، چین اگر ملے گا، سکون اگر ملے گا، حیات اگر ملے گی تو نظام الہی ملے گی، نظام ہدایت راستہ ملے گی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کا پیغام عدالت اس نے صرف مسلمانوں کو متاثر نہیں کیا بلکہ غیر مسلم بھی آپ کی عدالت کے شاہد بنے، آپ کی عدالت کے حامی بنے، آپ کی عدالت کے گواہ بنے۔ یار اس کی ذرا آواز اونچی کر، آپ کی عدالت کے گواہ بنے۔ حضرات گرامی قدر، حتیٰ کہ غیر مسلم شاعر پنڈت ہری چند اختر کو یہ بات کہنا پڑی، کس نے سروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا گھر سامان مہیا کر دیا اور ایک طرف میں آدمی کا بول بھالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنا حرف شار ہے، جتنا انتشار ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس معاشرے کے اندر کہنے کو تو تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن دکھ اور باسو کا مقام یہ ہے کہ ظلم اور استبداد کی حکومت ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نواز شریف کا رقیب ہوں، نہ زرداری کا حوالی ہوں، میرا تو ایک ہی دعوت ہے اور ایک ہی پیغام ہے، نہ وزیر ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ شاعر ہوں، میں نہ ادیب ہوں،
رب کے در کا فقیر ہوں اور نبی کے نظام کا رقیب ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بتلانے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ میں عمران خان کی سیاسی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسلام آباد جس کا نام اسلام آباد ہے، اس اسلام آباد میں انصاف اور عدل کے چہرے کو خان صاحب اور ان کے حواریوں کے چہرے کے سامنے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج مجھے بات دوست کہتے ہیں حافظ صاحب آپ کو اس مسجد کے معاملے کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد ڈوبی ہے تو اس کے پیچھے کچھ محرکات ہوں۔ اللہ کی قسم اگر پورے شہر اور بستیوں کو چلا دیا جائے یہ چھوٹی بات ہے، اور مسجد کی ایک اینٹ کو توڑ دیا جائے یہ بڑی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں اللہ کے فضل و کرم سے لوگ اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کی حرمت کی بات کرتے ہیں، اپنی ماں کے دوپٹے کی عظمت کی بات کرتے ہیں، اور میں کعبۃ اللہ کی بیٹی کی حرمت کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، مجھے وہ استدلال پیش کیے جاتے ہیں جو رٹے رٹائے ہوتے ہیں، جو گڑے گھڑائے ہوتے ہیں، جو سنے سنائے ہوتے ہیں، اور یقین کیجئے سیاسی وصلی انسان کو کلمت کا تعصب کی اس گہرائی میں گرا دیتی ہے کہ انسان نہ حق بات کہنے کے قابل ہوتا ہے، نہ سننے کے قابل ہوتا ہے، نہ سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں مسجد کے قضیے کا پتہ نہیں، مسجد کے کیس کا پتہ نہیں، مسجد کے تنازع کا پتہ نہیں، بغیر سوچے سمجھے بیان ڈال دیتے ہیں قبضے کی جگہ پر ہوگی، کیا قبضے کی جگہ کے اوپر مسجد بنانا جائز ہے؟ ایمانداری سے بتلانا، اپنے سینے کے اوپر ہاتھ کو رکھ کے بتلانا، کیا تم مسجد کی قضیے کو جانتے ہو؟ کیا تم مسجد کی تاریخ کو جانتے ہو؟ کیا تم مسجد کے تنازع کو جانتے ہو؟ حضرات گرامی قدر، میرے پاس اس بات کے متعدد دلائل موجود ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کعبۃ اللہ کی بیٹیوں کی حرمت اور ان کی عزت کے ساتھ محبت کرنے۔ حضرات گرامی قدر، میں شہر لاہور سے اگر اس مسجد میں آیا ہوں، پہلی بات یہ ہے گردش دوران اس بات کی گواہ ہے، 55 سال کے دوران آنے والی بہاریں اس بات کی گواہ ہیں، 25 سال کے اندر آنے والی گرمیاں اور سردیاں اس بات کی گواہ ہیں، 25 برس کے دوران آنے والی دوپہریں اور راتیں اس بات کی گواہ ہیں، راولپنڈی کی فضا اس بات کی گواہ ہے، اسلام آباد کی فضائیں اس بات کی گواہ ہیں، ہزاروں لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ ان 25 برسوں کے دوران فجر سے لے کر عشاء تک کیا تم نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازوں کو سنا ہے کہ نہیں سنا؟ حضرات گرامی قدر، کیا آپ نے 25 برسوں کے دوران اللہ اکبر کی پکار کو اس جگہ سے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ حضرات، سوچنے کی بات یہ ہے کہ 25 برس کے دوران اگر اللہ اکبر کی صدا یہاں سے بلند ہوتی رہی تو اچانک کیا معاملہ ہوا؟ اچانک کون سی ایسی قیامت آ گئی، کون سی ایسی خطاب پڑی کہ مندروں کو بنانے والے اور 176 ہندوؤں کے لیے مندر کی جگہ کو الاٹ کرنے والے لاکھوں مسلمانوں کے قلوب کو چھین کر کعبۃ اللہ کی ایک بیٹی کی آبرو کو پامال کرنے کے پروازہ تیار ہو چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، تحریک انصاف کے مقتدر رہنماؤں سے میں یہ بات کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، جب آپ پر سے اقتدار آئے کیا اس وقت یہ مسجد تھی؟ اگر یہ مسجد تھی تو مجھے یہ بات بتلائیے، آپ کی حکومت کا ریکارڈ یہ بات بتلاتا ہے کہ آپ کے اقتدار میں آنے کے دوران جب یہاں پہ نمازیں ہو رہی تھی،
جب یہاں پہ تراویح ہو رہی تھی، جب یہاں پہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند ہو رہی تھی، تو آپ کے ضمیر نے کیا آپ کو ملامت نہیں کی کہ اس نے مسجد کو پامال کر دیا جائے اور اس کی دیواروں اور چھتوں کو گرا دیا جائے؟ اور حضرات گرامی قدر میں اگلے جملے کی بات کرتا ہوں، 3 فٹ کا تنازع ہے تب بھی، 10 فٹ کا تنازع ہے تب بھی، 6 فٹ کا تنازع ہے تب بھی انصاف کی بات کرو، عدل کی بات کرو، عدالت کی بات کرو۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر انکروچمنٹ کا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، شاملات کا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اگر اس سے کسی کو استثناء نہیں ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر بنی گالا کے محل کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ مسجد حقدار ہے اس کو ریگولرائز کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اگر وزیر اعظم کے گھر کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے، اس سے فیسیں لی جا سکتی ہیں، تو مجھے یہ بات بتائیے وزیر اعظم کا گھر زیادہ اہمیت کہاں میں ہے کہ اللہ کا گھر زیادہ اہمیت؟ حضرات گرامی قدر، اللہ کے گھر کو یہاں پہ ریگولرائز ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ استثناء اپنی ذات کے لیے بنی گالا میں اپنے گھر کے لیے استعمال کر رہے ہو تو آج میں دیوبندی دوستوں کی موجودگی میں، بریلوی دوستوں کی موجودگی میں، اہل الحدیث کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم مال کے بھوکے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کعبۃ اللہ کی بیٹی بھی عصمت کو اور اس کی عصمت کو بچانے کے لیے ہر قسم کا معاوضہ دینے کے لیے تیار تھے، ہر قسم کی فیسیں دینے کے لیے تیار تھے، ہر قسم کے قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن یہ کیسے جو وزیر اعظم کے گھر کو انصاف دیتا ہے لیکن رب کے گھر کو انصاف نہیں دیتا؟ حضرات گرامی قدر، ہم انصاف کے اس ذاتی بنائے ہوئے ولی اور رسول کو قبول کرنے کے لیے آمادہ تیار نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم آج یہاں پر اشتعال انگیزی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پہ ریاست سے بغاوت کا درس دینے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پہ ٹکراؤ کی بات کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پہ سول نافرمانیوں کی بات کرنے کے لیے نہیں آئے، اس لیے کہ یہ سارا کا سارا حادثہ تو تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا حادثہ ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، دیا ہے، امن و امان کی صلاحیت بھی دی ہے، دلیل و برہان کا ملکہ بھی دیا ہے، بات کرنے کا اسلوب بھی دیا ہے۔ ہم اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانتے، ہم ایک ہی بات کو مانتے ہیں، جس طرح مسجد کو گرایا گیا اسی طرح مسجد کو دوبارہ تعمیر کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ یہ بات کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جس طرح مسجد کو گرایا ہے اسی طرح اس کے ضرور دیوار کی دوبارہ تعمیر کو مکمل کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، سوچنے کی بات یہ ہے، آج جب کسی مسجد کی بات آتی ہے تو آپ شاملات کے اوپر قبضے کا ایشو کھڑا کر کے 25 سال پرانی مسجد کو اس کی حد تک بھی برآمد اور بیان ہو جاتے ہیں، لیکن میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ افسوس بے شمار سنائے گفتگی ہوفے فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئی۔ حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات نہیں کرنا چاہتے، اگر تم ہماری زبان کو بنوانا چاہتے ہو تو تمہاری اپنی صفوں کے اندر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو لینڈ مافیا کا سربراہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اگر تم انصاف پسند ہو، اگر تم انکروچمنٹ کے خلاف ہو، اگر تم قبضہ مافیا کے خلاف ہو، تو ہم تم سے یہ سوال کرتے ہیں، ہم تم سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تمہاری سبوں کے اندر جو لوگوں کی زمینوں کے پر قبضہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، ہم ان کو پن پوائنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا تم ان کو سزا دینے کے لیے تیار ہو؟ حضرات گرامی قدر، جنہوں نے لینڈ مافیا کے کلچر کے لیے اپنی سیاست سے کام کیا، کیا ان کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کا
مسجد آباد ہو جائے گی، اس کی چھتیں بن جائیں گی، اس کی دیواریں بن جائیں گی، تو کسی کی ذاتی ملکیت نہیں بنے گی بلکہ اللہ کا گھر بنے گا۔ حضرات میں نماز کو پڑھانے کے بعد جمعے کو پڑھانے کے بعد لاہور چلا جاؤں گا، آپ نمازی نماز کو پڑھنے کے بعد اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، جن لوگوں نے اپنی پراپرٹیوں کے اوپر قبضہ کر کے اپنے اثاثوں کو بنایا ہے، حضرات گرامی قدر آج وہ مسجد کے 2-4 فٹ کے بارے میں انکروچمنٹ کی بات کر کے لوگوں کی آنکھوں میں پھول دینا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے یہ مسجد پورے ملک کے اندر بنائی ہے، پبلک کی پراپرٹی کے اوپر نہیں بنائی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنی جیبوں کے خرید کے بنائی ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے تو جنت کی خریداری کر کے بنائی ہے۔ حضرات گرامی حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا گھر بنائے گا، اور جو اللہ کا گھر لائے گا اللہ اس کے لیے کیا بنائے گا۔ حضرات گرامی میں آپ کے لیے آپ کے سامنے کوئی فرما دینے کے لیے نہیں آیا۔ حضرات میں نے پچھلے 6 مہینوں کے اندر ضرور اپنے پورے عروج پر دیکھا ہے، میں نے قاری حبیب الرحمان کے بیٹے حافظ سمیع الرحمان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حجرہ شاہ الدین کے اندر معصوم علی کو مسلسل ہوئے دیکھا ہے، میں نے شہر لاہور کے اندر آبرو ریزی کے واقعات کو دیکھا ہے، میں نے شہر لاہور دوبارہ پیش والے بچے کے اوپر روحوں کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے دارالخلافے کے اندر معصوم غلام کا بچی کو کوتے کے اڑانے کی باداش کے اندر قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے مسجدوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آن صاحب آپ کا انصاف کہاں پر ہے؟ آپ کے کانوں کے اوپر کیوں نہیں نیندی؟ حضرات گرامی قدر آج اپنے ٹکڑے کو رونے کے لیے آئے ہیں، آج اپنے مقدمے کو لڑنے کے لیے آئے ہیں، آج ہم سنانے کے لیے آئے ہیں، اور یہ بات اسلام آباد کے لوگوں کو بتلانے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے عزیز کو امن ملے گا، سکون ملے گا، چین ملے گا، سکھ ملے گا، لیکن تحریک انصاف اور مسلمین کے مشہور کے لیے نہیں ملے گا، بلکہ غالب اپنی بارے کی قانون کے لیے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی اللہ کے فضل و کرم سے داڑھی بننے والے کے قانون کی اور داڑھی بننے والے کے نظام کی جنگ کو پرامن طریقے سے، مدلل طریقے سے، دلائل کے طریقے سے، رایہ کو ہموار کرنے کے طریقے سے، لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے طریقے سے انشاءاللہ پوری قوت سے انشاءاللہ لڑ کے چھوڑیں گے، اور مندر کے پجاری اور مسجدوں کے مخالفوں کو انشاءاللہ اس طرح سے بچا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جس وقت این لمحات کے اندر جب مندر کی تعمیر کی بات ہو رہی تھی، یقین کیجئے آپ مسلمانوں کے صبر پہ غور کیجئے، مسلمانوں کے تحمل پہ غور کیجئے، مسلمانوں کی باریک بینی پہ غور کیجئے، مسلمانوں کی دانشمندی پہ غور کیجئے، مسلمان عوام کی اقلیتوں کے بارے میں نرم دلی پر غور کیجئے۔ بات کی ہے الحمدللہ، لیکن دلائل کے ساتھ کی ہے، براہین کے ساتھ کی ہے، استدلال کے ساتھ کی ہے، قانون کے ساتھ کی ہے۔ حضرات گرامی اس کا صلہ دیا گیا کہ ہماری مکمل دلیل کے ساتھ کی گئی بات کے جواب کے اندر کعبۃ اللہ کی بیٹی کو اٹھا دیا گیا۔ حضرات گرامی تم نے صرف مسجد کا ظلم نہیں دیا، تم نے صرف ایک مسجد کا ظلم نہیں دیا، بلکہ تم نے دارالکفر کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی مسجدوں کو ان کے لیے بوجھ بنا دیا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر ہندوؤں کو مسجدوں کو گرانے کا جواز فراہم کیا گیا ہے۔ آج یورپ کے اندر اگر کوئی مسیحی حکومت مسلمانوں کی مسجدوں کو گراتی ہے، وہاں مسلمان احتجاج کس منہ سے کرے گا؟ جو اس کو آئینہ دکھا دیا جائے گا، خاموش اور تمہارے مسلمانوں کی مسجدوں کو گرایا جاتا ہے۔ حضرات گرامی کل تک مسلمان
بابری مسجد اور مندر کی بات کر رہا تھا. آج تم نے شاہدار کے اندر اسی بات کو سنساز کے اندر بلایا ہے کہ دو قومی نظریے کو تم نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر مشروط بنا کے رکھ دیا ہے. حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد علی کشور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان یہ پاکستان نہیں تھا جس میں چکلیٹوں ہوں، جس میں شراب کے اڈے تو ہوں، جس میں جوئے کے اڈے تو ہوں، جس میں سود کے کاؤنٹر تو ہوں، لیکن مسجدوں کو گرا دیا جائے. حضرات گرامی قدر، اکابرین تحریک پاکستان کا نعرہ تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. حضرات گرامی قدر، لیکن ہمیں مدینہ کی ریاست کے نام پر جو چلایا جا رہا ہے، رب کعبہ کی قسم سے مدینے کا چہرہ نہیں، مدینے کا چہرہ تو چہرہ تھا. مدینہ جس سے ہر طرف حیات الصلاح حیات الخدا کی آوازیں آتی تھی. مدینہ کی ریاست تو وہ ریاست تھی جہاں پر بیٹیوں کے سر پر حجاب ہوتا تھا. مدینہ کی ریاست تو ریاست تھی جہاں پر کندھے سے کندھا بدن سے بدن ملا ہوتا تھا. مدینہ کی ریاست تو ریاست تھی جس کے بارے میں مولانا ولی خان نے کہا تھا. مولانا ولی خان فرماتے ہیں ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا. ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا. یسوی تحریک کی دل نشین اور سادہ ہے. حضرات گرامی قدر، خان صاحب نے برسر اقتدار آنے کے لیے مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگا دیا، لیکن ریاست مدینہ کو بنائی جو ہجرت سے پہلے کی ریاست تھی. حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ ہم مدینہ کی ریاست کو انشاءاللہ جس جگہ مدینہ کا نعرہ لگایا گیا ہے اس کو اصل کی طرف پلٹا کے چھوڑیں گے. حرمت رسول اللہ کے علم کو اٹھا کے چھوڑیں گے. اپنے نبوت کے ٹنگوں کو بجا کے چھوڑیں گے. شرم و حیا کے قیام کو عام کر کے چھوڑیں گے. مسجدوں اور مدارس کی عزت کو بچا کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ ظالموں کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو انشاءاللہ روک کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر، کیا آپ انشاءاللہ کعبۃ اللہ کی بیٹی کے تقدس کے لیے انشاءاللہ کیا آپ ظالم کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ کیا آپ اس مسجد کو اسی اثر کے اوپر پلٹانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ کیا آپ مقام والا سے مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ جو نقصان کیا گیا اس کو پورا کیا جائے. کیا آپ مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اسی علاقے کے اندر انشاءاللہ یہ مسجد قیامت کی دیواروں کو قائم. الحمدللہ یا رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. عقیدہ دین ہے، اسلام کی عقائد اور اعمال صالحہ کی دعوت ہے. وہاں پر اسلام کی دعوت، عدالت کی دعوت ہے، انصاف کی دعوت ہے. اور انشاءاللہ ہم اس سمجھتے ہیں حضرات گرامی قدر معاشرے کے اندر میرٹ کو قائم کیا جائے. غریب کے لیے بھی وہی میرٹ ہو، امیر کے لیے وہی میرٹ ہو. اگر چند شاملات کے الزام کی وجہ سے ایک پوری مسجد کو گرایا جا سکتا ہے تو وزیر اعظم کے گھر کو کیوں ریکگنائز کیا جاتا ہے؟ حضرات گرامی قدر انصاف کے اس دور معیار کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. ہم آئین پسند ہیں، ہم قانون پسند ہیں، ہم امن پسند ہیں. ہم اس ملک کے اندر ظلم اور بربریت کو اور مسجدوں پر ڈھانے والے کاموں کو، حضرت رسول اللہ کی حرمت پر حملہ کرنے والے کاموں کو، قادیانیت نوامی والے کاموں کو اور اپنے نبوت پر حملہ کرنے والے کاموں کو قبول کرنے کا ہم تیار ہو سکتے. حضرات گرامی، آپ اس سماوات کو حقیقی معنوں میں اسلام کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ اس مسجد کو اس سے بنوانے کے لیے تیار ہیں؟ علماء دیوبند کا، علماء بریلی کا، علماء اہل حدیث کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ہمارے کندھے سے کندھا ملایا ہے اور یہ بات بتانا چاہتا ہوں آج ہمارے حدیث کی مسجد سے بھی آئے ہیں
تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا خان صاحب کے نام نہاد صاحب کا پردہ چھاپ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ یہ بات کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ مسجد کو سے سبھارت میں واپس بٹھایا جائے حکومت کی حمایت کر کے آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہماری مسجد کا نقصان پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. ہوا کے روحوں پر اور دیکھو اے شہر مکمل کے حکمرانوں، ہے بکر سب یہی تمہارا نوش دیوار عشق جانو. آج تم نے کعبۃ اللہ کی بیٹی کو ڈھار اللہ کے گھر کو آواز دی ہے. میرا رب سریع الحساب ہے، میرا رب شدید العقاب ہے، میرا رب جبار و قہار ہے. حضرات گرامی کا اس چیز پکڑ سے ہٹ جاؤ گے انشاءاللہ. جب تک ہم زندہ ہیں مسجدیں آباد ہوتی ہیں انشاءاللہ. حضرات اللہ کے فضل و کرم سے مسجدوں کی آبادکاری کو دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی نہیں. جو کرونا سے چل کے بات کی وہ تو بات ہے، ان کو کرونا سے نہیں کرائے مسجدوں کو آباد کرتے ہی رہے، اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کرتے ہی رہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں کو بلند کرتے ہی رہے. حضرات آج میں آیا ہوں اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ جب آؤں گا یہاں انشاءاللہ عظیم شان مسجد ہوگی. حضرات کیا اپنی نگرانی میں مسجد کو بنوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کتاب بالا سے ہمارا مطالبہ ہے، ریاستی اداروں سے ہمارا مطالبہ ہے، ان ظالموں کو ہٹا جائے، ان ظالموں کو روکا جائے جو شراب خانوں سے سلطے وصول کر کے شراب خانوں سے چلتوں کو چھپا کے نکل جاتے ہیں، جو دوائیوں کے چکروں رکھوں سے دھرنا کو چھپا کے نکل جاتے ہیں، جنہیں روک ڈالنے کے لیے جگہ سے نظر آتے ہیں تو کرم کی دارے آگے تک گھر نظر آتا ہے. انصاف کے تھوڑے معیار کو انصاف کے تھوڑے معیار کو ختم کیا جائے اور اس مسجد کی آبادکاری کے لیے انشاءاللہ وسائل کو دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. وسائل کو دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اور آپ انشاءاللہ ضرور تعاون فرمائیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.